بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں مختلف مذاہب کی تنظیموں نے شرکت کی۔ وہاں پر ایک ایسا منظر پیش آیا جو ناقابل یقین تھا۔ کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا منظر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ وہ منظر تھا ہی ایسا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس تقریب میں شریک ایک مسلمان نوجوان کو سٹیج سے دھکے دے کر اتار دیا گیا، اور اس کو دھکا دے کر سٹیج سے اتارنے کی وجہ عیسائی لوگوں کا وہاں پر احتجاج کرنا تھا۔ انہوں نے احتجاج کیا، سٹیج کا گھیراؤ کر لیا کہ ہم اس نوجوان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، اس کو تقریر کرنے سے روکا جائے۔ تو پھر ان کا احتجاج دیکھتے ہوئے طاہر اشرفی سٹیج پر آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو دھکے دے کر سٹیج سے اتارا۔ طاہر اشرفی نے بھی یہاں یک طرفہ سلوک کیا، عیسائیوں کی بات مانی اور اپنے مسلمان بھائی کو سٹیج سے اتار دیا، اس کو تقریر سے ہی روک دیا گیا۔ اور اس نوجوان کے بعد ایک مسلمان خاتون کو بھی سٹیج پر تقریر کرنے سے روک دیا گیا اور اس کو بھی سٹیج سے اتار دیا گیا، جبکہ باقی مذاہب کے لوگ سرعام کھلم کھلا بولتے رہے، تقریر کرتے رہے، کسی نے بھی کوئی ہلا گلا نہ کیا، کسی نے بھی کوئی ایشو کھڑا نہ کیا۔ باقی مذاہب کے تمام لوگ آئے، سکھ آئے، عیسائی آئے، ہندو آئے، انہوں نے تقریریں کی، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر ایک مسلمان نوجوان کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا۔ آخر اس نوجوان نے ایسا کیا کہا تھا؟ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا اور یہ سلوک کیسے ہوا؟ آئیے اس نوجوان سے ہی اس کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عبدالوارث ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عیسائیت سے اسلام قبول کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس میں جو ہے وہ مینجمنٹ میری ذمہ داری ہے، اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت جو ہے وہ 2000 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، 5000 کے قریب نیو مسلم فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں۔ تو لیکن ہمیں تو 2000 یا 5000 لوگوں میں دیر از نو اینی سنگل کیس کہ جس کو جو ہے وہ فورس کنورس کیا گیا، ہمیں انٹرپٹ کیا جا رہا ہے، اسٹیج سے جو ہے وہ نیچے اتار دیا گیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ بھی ہم جبرن اسلام میں نہیں آئے، ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ جبرن اسلام قبول نہیں کروایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو دین حنیف ہے، دین مبین ہے، جو واضح دلیل رکھنے والا دین ہے، ہم تو اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ تو اس بات کی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ آج کا پروگرام جو تھا اس لیے کنڈکٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ فورس کنورژن پاکستان میں ہو رہی ہے۔ تو جب جن کے اوپر یہ الزام ہے، جن کو مظلوم ظاہر کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جبرن اسلام نہیں قبول کروایا گیا بلکہ ہم نے اپنے آزاد مرضی سے، تو نیچے جو ہے وہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیجیے۔ تو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ باعث پروگرام ہے، یہ یک طرفہ اس کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نہیں، یہاں پہ مسائل ہیں، یہاں پہ جبرن اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ انڈر ایج جو ہے وہ میرجز کیسز بھی ہیں، یہاں پہ فورس کنورژن بھی ہے، اور اس کے حوالے سے پھر فائنلی اس کی فائنڈنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جی اس کا جو ہے وہ قانون بننا چاہیے۔ میں کنڈم کرتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کو، انہوں نے ہماری بہن کو بھی بات نہیں کرنے دی، انہوں نے جو ہے وہ بجائے مجھے بھی کہا کہ میری جو میں نے بات کی ہے، میں نے کیا بات کی ہے، میں نے کنڈم کیا کہ مسیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ میں نے کنڈم کیا کہ جو ہے وہ ہماری کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی یہ بات سے میں خوش نہیں ہوں۔ تو میں ان کو واضح طور پہ بتا دینا، طاہر اشرفی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ آیا تھا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو خوش کرتا، اپنے باپ کو خوش کرتا، اپنے خاندان والوں کو خوش کرتا، لیکن ہم نے عیسائیت کو چھوڑ کے جب اسلام قبول کیا تو ہم نے ان تمام لوگوں کو ناراض کیا، کیونکہ ہمارے لیے پرائورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ وہ یک طرفہ بات کر رہے ہیں، وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ نان مسلم سوسائٹی کو صرف جو ہے وہ ہم نان مسلم ہمارے بھائی ہیں، ہمارے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بائزڈ پروگرام کرنا کہ آپ تمام ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، دلت کا جو ہے وہ یہ موقف تو لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو فورس کنورٹ کیا گیا، لیکن جب وہی جو ہے وہ مظلوم آ کے سامنے بات کرتا ہے کہ نہیں جی ہمیں فورس کنورژن نہیں کی گئی بلکہ جو ہے وہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، تو بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو جب پتہ چلا کہ بالکل یہ بائزڈ پروگرام ہے، یک طرفہ ہے، اس کا موقف ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا موقف یہی ہوگا اینڈ پہ کہ جی یہ قانون بننا چاہیے۔ وی آر لیونگ ان پاکستان، یہ کوئی جنگل کا قانون
نہیں ہے۔ وعلیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس کانفرنس میں آئے تھے اس لیے کہ ہم اپنا پروف دے سکیں کہ ہمیں کسی نے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا، بلکہ ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ پہلے تو عبدالوارث گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف جب سٹارٹ ہی کیا بیان کرنا، تو کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا ایشو بنایا کہ یہ توہین مذہب ہے، جبکہ ان کو اپنا موقف ایک دفعہ کلیئر تو کر لینے دیجیے، بات کر تو لینے دیں، بعد میں بات کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا مقصد کلیئر ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ تو کوئی غور نہیں کرتے، وہاں سارے لوگ بول رہے تھے، کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ ہم نے تو ایک بات اپنی ابھی شروع کی ہی تھی کہ روک دیا، ہمارے جو مسائل ہیں، میری امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے ملنے نہیں دیا، یہ ہمارے پہ ظلم تھا کہ میں اپنی نہ والدہ کو دیکھا ہے نہ اپنی والد کو دیکھا ہے، اپنے بیٹے کو بھی بھائی عبدالوارث کے ساتھ جا کے بڑی بامشکل میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے، میرے بھائی نے دھمکی دی کہ اس کو قتل کر دیں گے اگر یہ یہاں آئی۔ مطلب اتنا ظلم جو ہمارے پہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہو رہا ہے اس پہ تو کوئی نہیں کر رہے کہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔